बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सबसे पहले अब्दुल हई, वालेकुम अस्सलाम। आपको, आप सब लोगों को कर्नल अकबर हुसैन और आदिल राजा का सलाम। फरासत पराचा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, वी आर फाइन। हुसैन बादशाह, बहुत शुक्रिया। अहमद नवाज, बहुत शुक्रिया। वादे के मुताबिक कर्नल अकबर हुसैन के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने, और आज हमने डिस्कशन ये करनी है कि एक तो मुझे और कर्नल अकबर हुसैन को, और हमारे साथी हो गए हैदर मेहदी साहब जैसे लोग हो गए, और उनके अलावा हमारे चंद एक साथी और भी हैं जो आवाज हक बुलंद करने से बाज नहीं आ रहे, और उनको आवाज हक बुलंद करने से रोकने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर आर्मी एक्ट में एक तो कुछ कवानीन जो है वो मंजूर किए गए हैं, और उसके अलावा सुप्रीम तंजीमें हैं, जमहूरियत के हक में जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी यही कह रहे हैं जनाब के पाकिस्तान में सिविलियंस को जो है, सिटीजन्स को, वो आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में उनके मुकदमात नहीं चलने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद देखा यह गया कि आर्मी एक्ट में तरमीम कर दी गई है, और पाकिस्तान में जो आसम मुनीर उर्फ हिटलर बनने की कोशिश कर रहा है, 10 साल का जियाउल हक का राज दोबारा लगाने की कोशिश कर रहा है, उसमें वो खीरे मूली गाजरे भी लगा रहा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ इस तरह के कवानीन पास कर रहा है, और उसके जेर असर जो है वो आईएसआई इंटरनल विंग में डर्टी हैरी और उसके सेक्टर कमांडर जैसे गंदे अंडे न सिर्फ पूरी पाकिस्तान फौज को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तानी कौम को भी तंग कर रहे हैं। हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है। बलूचिस्तान से जो मिसिंग पर्सन का सिलसिला शुरू हुआ था, वो फैलते हुए खैबर पख्तूनख्वा तो पहले जा चुका था, और अब सिंध में भी बेतहाशा अर्बन सिंध तक आ गया है। ये सिलसिला पहले जारी था। वहां पे आपने देखा कि मुस्तफा कमाल जो है वो चूज करके बंदे अपने छुड़वा रहा है ताकि उसकी एमक्यूएम के ऊपर हुक्मरानी मानी जाए, और इसके ऊपर हम आपको पहले बात बता चुके हैं। लेकिन पंजाब में अब मिसिंग पर्संस का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया है, आसिम मुनीर हिटलर के जेर असर, जो कि पंजाब में गाजर मूली टिंडे लगा के, इसका पुराना प्रोजेक्ट है, एक एक दो रुपए किलो, 5 रुपए किलो या 10 रुपए किलो आपको दे के बताएगा कि मैंने सस्ता सब कुछ कर दिया है, और 10 साल का राज करना चाहता है। और जिसने आज ये आर्मी एक्ट अमेंडमेंट, ये जो पीडीएम डफर्स ने अपनी पपेट से जो ये अमेंडमेंट्स करवाई हैं, आगे चल के आप देखेंगे कि ये पपेट्स जो हैं इन डफर्स के हथे चढ़ेंगे। वैसे तो इस तरह के तमाम कवानीन जो हैं वो रद्दी की टोकरी का हिस्सा ही बनते हैं, लेकिन अहम तरीन सवाल ये है कि किसी भी मुल्क की फौज, बिलखसूस पाकिस्तान की फौज का असल मकसद पाकिस्तान का दिफा करना है, जो कि वो करने में नाकाम रही है वाजे तौर के ऊपर, चाहे वो 1971 हो या बाकी जगहों पे हम चलो नहीं जाते। 71 में तो वाजे तौर के ऊपर आधा मुल्क ये गवा चुके हैं और उसी रवश के ऊपर कायम चलते चले आ रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि फिटनेस फॉर वॉर होती है हर आर्मी की, और फिटनेस फॉर वॉर इंस्पेक्शन भी होती है जो सिर्फ कागजी तौर के ऊपर कागजी खानापुरी इस वक्त की जा रही है। फिटनेस फॉर वॉर जो है इस वक्त, क्या पाक फौज जंग लड़ने के काबिल है? क्या इज पाकिस्तान आर्मी फिट फॉर वॉर? और ये हमारा इस वक्त प्राइमरी टॉपिक है, बाकी इससे सारे एसोसिएटेड टॉपिक है। और इस टॉपिक को लेकर कर्नल अकबर हुसैन यहाँ पे हमारे साथ हाजिर है, जिनका एक बहुत वसी तजर्बा है इस मामले में। कर्नल अकबर हुसैन सर, वेलकम टू द शो। इज पाकिस्तान आर्मी फिट फॉर वॉर सर? क्या पाक फौज जंग लड़ने के लिए के काबिल है? अस्सलाम वालेकुम आदिल, अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तान के शोहदा, पाकिस्तान के शोहदाओं की फैमिलीज, उनके बच्चों को सलाम, बहुत ज़्यादा उनके लिए दुआएं और प्यार। आज की निस्बत हमारे यहाँ अमेरिका में तो 10 मुहर्रम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में मैं देख रहा था कि अभी तक 8वीं तारीख चल रही है, 2 दिन पीछे चल रहे हैं। और इसी निस्बत से ये बड़े कड़े दिन हैं। ये एक याददाश्त दोहराने वाले दिन है, ये एक अज़म दोहराने वाले दिन है कि इस्लाम की जो रूह है और इस्लाम की जो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट आंसर है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी क्रिएशन के लिए एक बड़ा सिंपल और सही और एक जामे निज़ाम जो कि हक, सच और अच्छाई के ऊपर मबनी है, वो बताया हुआ है। लेकिन इंसान के अंदर इतना एक फितरी तौर के ऊपर गलती की तरफ जाने के और गुनाह की तरफ जाने के और यजीदियत की तरफ जाने का एक जो अंसर है वो
ہر مطلب ہے کہ تاریخ کے حصے میں موڑ کے جو ہے نا وہ ایک شیطان کے طور کے اوپر بہت سر توڑ کے بولا ہے، جس سے یہ انسانیت کا جو ایک سفر ہے ایک سکلکل اس میں طریقے سے چل رہا ہے۔ پاکستان کے جو آج کل حالات ہیں اس سے بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی، لوگوں کے اوپر اذیت اور انسانیت کے اوپر بہت بڑا ایک بوجھ کے طور کے اوپر یہ چیز جو ہے نا سامنے آ رہی ہے۔ جو باتیں آپ نے کی اور آج کے دنوں کی نسبت سے، اور پھر ہم اپنے فوجی اس پہلو کی طرف جاتے ہوئے کہ جب ہم نے اتنے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، جس کا ہم نے عزم اٹھایا ہوا تھا، جس کی ابھی پاکستانی عوام میں ابھی بھی بہت زیادہ جدت اور ایک عزم ہے۔ آپ یہ بالکل نہ سوچیں کہ یہ چند غنڈے، چند مجرم، چند یزید جو چڑھ کے بیٹھ گئے ہیں پاور کی سیٹس کے اوپر کہ یہ کسی حد تک اس چیز کو دبا سکیں گے۔ ان کو اپنے ذہن کے مطابق اگر کچھ کامیابی یا کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زور میں چل رہے تو یہ بڑا ایک وقتی اور بہت ہی ایک تھوڑا جس کو بولتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشاندہی اور ایک سبق ہے۔ تو دیکھیں اس وقت انوائرمنٹ کو سمجھنے والی بات ہے کہ اوور آل پاکستان میں اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں فوجی طور کے اوپر وہ کس طرح کے ہیں، تھریٹ کیا ہے۔ یہ میں ایک دو دفعہ میں نے ابھی ٹویٹ بھی کی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، اور صرف سوال کے طور پر میں نے چند دنوں پہلے یہ چھوڑا تھا، لیکن لوگ اس طرف اتنا زیادہ ذہن نہیں دیتے کہ ہمیں خطرہ کس چیز سے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مجموعی طور کے اوپر اتنی بڑی قوم ہے، اتنا بڑا ملک ہے، یہ چھوٹا ملک نہیں ہے پاکستان، 250 ملین لوگوں کا ملک، چھوٹا ملک کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو اس کے پیچھے یہ گدوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، اور اس کو گرتے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا، اور اللہ نہ کرے کہ اس نہج پر پہنچ جائے کہ جب چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ چاروں طرف سے آپ کے اوپر حملہ ور ہو رہی ہے۔ آج جو فٹنس آف وار کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ پاکستان آرمی لڑنے کے لیے تیار ہے، تو آپ کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ راج ناتھ سنگھ نے کھڑے ہو کے 26 تاریخ کو جو اعلانیہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کشمیر میں گھس سکتے تھے، گھس سکتے ہیں، ایل او سی کراس کر سکتے تھے، کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے اپنی جمع خرچ کر رہے ہیں کہ جناب وہ کشمیر میں صرف لمیٹڈ ایک یہ چیز ہوگی، اسکرمشز ہوں گی، آل آؤٹ وار نہیں ہوگی۔ اس مدعے کے اوپر تو آپ نے پورا یہ کارگل کا جو ہے ڈرامہ بھی رچا دیا، جس کے اوپر آپ کو اتنی تزیل ہوئی کہ جناب ہم جو ہے وہ ایک لیٹ سے نیوکلیر امبریلا کے انڈر یہ کر لیں گے۔ اور دیکھیں ہر چیز چلتی ہے جب آپ پوری قوم کو تیار کریں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور جب آپ اس اخوت کو ایک طاقت میں تبدیل کر کے اپنے دشمن کے ساتھ نمبر آزما ہوں گے تو تب آپ کو یہ کامیابی حاصل ہوگی، ادروائز یہ نہیں ہوگی۔ فٹنس آف وار کے تناظر میں 2-3 چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر کافی سوچ بچار فوج میں بھی چلتی رہی، اور گائے بگائے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، اور اس کے اندر جو دو میجر آنسر آتے ہیں، ایک تو آرمی خود جو ہے کیا وہ ٹرینڈ ہے، کیا جو اس کا امیڈیٹ اس وقت آبجیکٹو ہے کہ جس طرح کی لڑائی وہ آگے لڑنے جا رہا ہے، یہ نہیں کہ جو لڑائی لڑ چکا ہے، جو لڑنے جا رہا ہے کیا اس کے لیے وہ تیاری حالت میں، اس کی سپاہ کو اس چیز کی سمجھ ہے، اور جو فوجی کمانڈر ہیں وہ اپنے جوانوں کو، اپنی پوری سپاہ کو اس فوکس کی طرف لا رہے ہیں یا نہیں۔ سب سے بڑی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ذہنی مریض عاصم منیر جو ہے، بالکل اس کی جو ایک سطحی ایک بالکل کارپورل ٹائپ ذہنیت ہے، اس نے تو وہ فوکس ہی بگاڑ دیا ہے نا۔ کبھی یہ گاجن مولیوں کی بات کرتا ہے، کبھی یہ جا کے وہاں پہ وہ جو اس نے انویسٹمنٹ بورڈ کا چیئرمین بننے کی بات کر رہا ہے، ایک میجر جنرل کو اٹھا کے فلاں کمیٹی کا ممبر بنا رہا ہے، لیفٹنٹ جنرل کو فلاں، وہ پہلے ہی جناب
آج میں صبح کافی سویرے اٹھا تھا تو اپنے ایک بہت ہی محترم استاد سے بات کر رہا تھا، انہوں نے تو دریا کو کوزے میں بند کر دیا، اور ظاہر ہے میرے زیادہ استاد تو سارے پنجابی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کھوتا کھوپے ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ جو چیز ہے اس کی ٹیڈی ٹیڈی کھوتے جتنی جو دو ٹانگیں ہیں اور پاؤں ہیں وہ لے کے یہ دلدل میں کھڑا ہو گیا اور اسی کے اندر یہ خود بھی گھسے جا رہا ہے، اور یہ کھوتا جو ہے یہ پوری قوم کو بھی لے کے اس دلدل کے اندر جو ہے وہ کھینچی چلی جا رہا ہے. کھوتے سے مراد آپ سے منیر ہے آپ کی؟ جی میں نے ابھی کہا ہے، اگر آپ نے سنا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی وہ دو مانی باتیں کریں گے کہ جی کھوتا پتہ نہیں ہوں کیڑا ہے، اور پوری قوم اس چکر اس پہ آ جائے کہ جی کھوتا کیڑا ہے. کھوتا وہی ہے جڑا تھوڑے اگے تے میرے اگے، ٹھیک ہے نا. خدا نہ بھی آسم منیر ہے. دیکھو یہ ایک ضرب المثل بات ہے، ٹھیک ہے نا. انسان تو ہے وہ، لیکن انتہائی مطلب ہے شیطان صفت، اور جس طرح کا وہ ذہنی مریض دا ڈسیور، دا اپنے ڈسیور، آپ کو وہ ثابت کر چکا ہے، اپنے آپ کے دھوکے اوپر باز. وہ سٹیمپ کرا چکا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کس قسم کی ہے. تو جب اس قسم کا آدمی فوج کے اوپر مسلط کیا ہوا ہو اللیگلی ریٹائرڈ حالت میں، تو اس نے فوج کا یہ جو فوکس ہے نا، یہ جو ایک اس کا جو مرکز ہے، اس کا جو ایک توجہ ہے کہ فوج نے کس قسم کی لڑائی لڑنی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو اس نے بالکل آؤٹ آف فوکس کر دیا. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت جو دنیا کی طاقتور اور نامی گرامی فوجیں جو کنٹمپرری آرمیز ہیں، ان میں سے کتنی آرمیز جو ہیں وہ اپنے ہی ملک کی سیاسی کسی پارٹی کے مخالف جا کے کھڑی ہوئی ہیں، یا لڑائی ان کی جو ہے وہ پہلے زمرے میں. اس وقت تو لگتا ہی یہ ہے کہ یہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، ان کا پورا فوکس جو ہے وہ صرف ایک بندے اور ایک پارٹی کے اوپر ہے. میں نہ اس پارٹی کا ممبر ہوں، نہ میرے کوئی اس کے ساتھ لیکن میں آپ کو اس نسبت پہ سے بتا رہا ہوں کہ جی فٹنس آف وار جو ہے، لڑائی کے لیے جو تیاری کی مطلب ایک آپ کے پاس صلاحیت ہے، یہ آپ نے ٹوٹل لا کے مرکوز کی ہوئی ہے اپنے ہی ایک حصے کے اوپر. اور جو نہ صرف کہ کوئی وہ مائنورٹی ہے، آپ نے ایک صرف فوج کا ڈنڈا استعمال کر کے ہر سروے میں دیکھ لیں، ہر پول میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی ذرائع کو لے کے دیکھ لیں، تو اس وقت قوم کی عوام کی جو مجموعی سوچ ہے، جو ان کا ایک رجحان ہے، آپ بالکل اس کو ایک ہیڈ آن جا کے ٹکرا رہے ہیں. اور یہی چیز جو ہے یہ آپ کو آپ کی نہیں، جو وہ تو سر ان کی سوچ تو یہ ہے. دوسری سوچ بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم گاجر مولی ٹنڈے اگا کے قوم کو جو ہے وہ سستے داموں بیچیں گے، نہیں ایک دیکھیں، پلیٹ کے اوپر آلو شالو دیں گے قوم کو تو قوم خوش ہو جائے گی. اس سوچ کے تحت وہ چل رہے ہیں سر. نہیں دیکھیں، میں نے تو اس کو جو ذکر کیا نا، آپ اس کا فوکس دیکھیں، اس کی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں میں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کی توجہ ان چیزوں میں نہیں ہے، کیا اس سے حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بات کی بات ہے. لیکن میں صرف اس وقت اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فوج کا جو پوری ڈائریکشن ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ تکون شیپ میں اور ایک پیرامڈ کے شیپ میں اس کی ہیرارکی ہے، اس کی کمانڈ ہے. تو ابھی جو اوپر ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ ہر چیز غضب کری جا رہا ہے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. بہرحال تو اس سے ایک تو یہ چیز کہ جو فوکس ہے فوج کا، جو کہ اس کے لیے جنگ کی تیاری اور فٹنس کی طرف ہونا چاہیے، وہ ہل چکا ہے. آپ کے جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، جو گگوں کی طرح آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی آخری ISPR نے جو وہ دیا ہے اعلانیہ، اس میں سارے وہ بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ موم کے بنے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں وہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اور ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں آگے سے جو ہے کوئی نوز باللہ کوئی وہی انہیں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کی فٹنس فار وار کو بہت حد تک مجروح کر چکی ہے. جب آپ کے اوپر اس قسم کا اعلانیہ آتا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ آپ کے اندر گھس جائیں گے، گھس سکتے ہیں، گھس سکتے تھے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں؟ اول تو دشمن میں اتنی طاقت یا اتنی سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرے. ٹھیک ہے، ملکوں میں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر ایک سٹیبل قسم کے لوگ ہوں،
मोदी भी जो है वो है तो बेसिकली जहनी मरीज ही ना, ठीक है ना। इसने भी जो काम किया, अभी एक जहनी मरीज इंडिया के ऊपर चढ़ गया है, एक जहनी मरीज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया है। तो अभी देखें कि जो खलकत है दुनिया की, एक ऑलमोस्ट एक चौथाई आबादी डायरेक्ट जो है वो कितनी अफेक्ट हो रही है। आप जितने तराने बजा लें इंडिया के, आजकल थोड़ा सा पाकिस्तान में ये भी रुझान हुआ है कि इंडिया की चीज़ों को ना बड़ा वो कह रहे हैं कि जी इंडिया ने ये कर दिया तो फलां कर दिया। और ये देखें, बात ये है कि अगर आप इंडियन टू इंडियन बात करें ना इस वक्त, और से अभी ये राजनाथ ने स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद नॉर्दर्न कमांड का जो कमांडर है उसने भी कहा कि जी हाँ, अगर हमें पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से अगर ये हमें हुक्म मिला तो हम एज नॉर्दर्न कमांड पूरी सलाहियत रखते हैं कि हम कश्मीर में घुस जाएंगे। उन्होंने भी अपनी डायरेक्शन जो है वो कहाँ से ली। तो यहाँ पर आपने इतना बड़ा एक गैप पैदा कर दिया है। आपने एक जो कौम की तरफ, कौम की जो अखुवत से आपने एक अपनी स्ट्रेंथ लेनी है, अपनी ताकत लेनी है, उसको आपने बिल्कुल बिल्कुल बेवकूफ़ी से आपने तहस नहस कर दिया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और एक तो ये कि हम थोड़ी लंबी बात करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है कि ज़्यादातर लोगों को ना इसकी एजुकेशन नहीं है या इस चीज़ में वो पढ़े नहीं है पहले, ठीक है ना। अभी वो सतही तौर पे ये बात करते हैं कि जी 75 साल का हमारा रोमांस जो है वो टूट गया। लेकिन आप अगर इसकी गहराई में जाएं, और ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आजकल की इसकी हैयत है, जो इसकी शक्ल है, उसको समझने की कोशिश करें तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी तो आपकी परेशानी जो है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि देखें, अगर आपके ऊपर एक मुसीबत आ गई है और आपको समझ आ गई कि ये मुसीबत किस किस्म की है, तो आप फिर भी उसका कोई हल निकाल सकते हैं। अगर आपको यही नहीं समझ कि आपके ऊपर मुसीबत किस किस्म की आ रही है और ये शैतान किस तरह से जो है आपके साथ चिमट गया है, तो आप उसका क्या करेंगे। अच्छा, इन दो स्टेटमेंट्स और ये राजनाथ सिंह की और जो मैंने नॉर्दर्न कमांड जो इंडिया की है उसके कमांडर की स्टेटमेंट्स की बात की, तो इसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारे एक बड़े नामी ग्रामी जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई, और लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई का एक बड़ा जिन्होंने अहम आपके आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड खड़ी की सारी और तमाम का तमाम आपका जो मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम आपका समझने, उसको वेपनाइज करने के अंदर अहम तरीन किरदार अदा किया, चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट किए, अमेरिका की जो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस थी या देखें क्रिटिसिज्म इन्होंने, थी और वो ये सब कुछ लेफ्टिनेंट किदवाई ने उस टाइम पे किया कि उस वक्त भी बड़े नामुस्तैद किस्म के हालात थे, और बड़ी अच्छी रेपुटेशन के साथ और बड़े लंबे अरसे के लिए किसी खास ओहदे पर 14 साल रहना, एक और फिर एक अच्छी रेपुटेशन के साथ रहना जो है ना, ये बड़े कमाल की बात है, और वो भी पाकिस्तान में। तो इन्होंने भी आके कुछ बातें की हैं। अभी ये बातें उन्होंने क्या की है, मैं सिर्फ उनका सिर्फ एक एलिमेंट लूंगा। उन्होंने जो एड्रेस किया अपना, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की रेड लाइंस, और रेड लाइंस इस हद तक कि वो पाकिस्तान को जो है वो न्यूक्लियर जंग की तरफ धकेल सकती हैं, उस तनाज़र में उन्होंने, मतलब है कि बिल्कुल द एंड, द आर्मेगेडोन, यू नो, द कंप्लीट अपोकलिप्स, कि जब बिल्कुल जो है वो क़यामत वाला मंजर पेश करके तो उन्होंने ये चीजें की। उन्होंने 4 चीजों की बात की। उन्होंने कहा कि जनाब, पाकिस्तान की अगर स्पेस थ्रेटन हो जाए, कि पाकिस्तान का जो एक जो कहते हैं ना कि जोग्राफी जो एक जोग्राफाई जो बॉर्डर है वो ब्रीच हो जाए, और उसके अंदर जो है वो इतना दुश्मन घुस जाए कि पाकिस्तान समझे कि इस वक्त उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है न्यूक्लियर जाने के। ये एक उन्होंने बात की। दूसरी उन्होंने ये बात की कि हमारी जो मिलिट्री है वो इतनी तबाह हो जाए, इतनी ऑब्लिटरेट हो जाए कि उसके अंदर कन्वेंशनल वॉर की सकत ही ना रहे, तो हम पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाएगा। तीसरी चीज जो उन्होंने बात की है वो उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को अगर आपने इक्तसादी तौर के ऊपर इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट कर दिया और वो बिल्कुल ही एक अनटेनेबल हालत की तरफ जाना शुरू हो गया, तो जाहिर है कि लोगों को नजर आएगा कि यार अभी इसके 2 टुकड़े या 4 टुकड़े या 5 टुकड़े मतलब होने वाले। IMF के कर्जे मिलना बंद हो गए तो मतलब हम फिर अगला काम ये कर लेंगे।
ہاں اچھا سنیں نا میری ایک بات سنیے، یہ بڑی ضروری بات ہے. ایک میرا سوال درمیان میں اس کو بھی آپ نے جواب دینا ہے سر، اس کو کائنڈلی انکارپوریٹ کیجئے گا اپنے جواب کے اندر. پاکستان کے نیوکلیر جو میزائل پروگرام ہے اس پہ 2 سال سے باجوے نے بین لگایا ہوا ہے، R&D کا بین لگایا ہوا ہے. شاہین آپ نے 3 فائر کیا تھا جس میں اسرائیل بھی اس کے اندر آ رہا تھا اس ایریا کے اندر، تو آپ نے اس کی لمٹ ریڈیوس کر کے اس کو کیپ کر دیا پورے کے پورے پروگرام کو. کائنڈلی اس کے اوپر بھی بات کیجئے گا سر. اچھا، چوتھی بات جو انہوں نے بات کی نا، وہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان انٹرنلی اگر ڈی سٹیبلائز ہو جائے، ابھی اگر پاکستان جو ہے انٹرنلی ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے اور نیوکلیر آپشن کی طرف چلا جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ جو آخری ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیلڈ اور لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ لیفٹیننٹ جنرل کدوئی نے جو اتنا ایک اہم آدمی ہے اور جن کا بڑا ایک وسیع تجربہ ہے، اور ابھی بھی وہ ایڈوائزر ہیں، ہی از ان دی ایڈوائزری کیپیسٹی ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی ایک آفیشیل حیثیت ہے. تو اس کے تناظر سے کیا بات ہو رہی ہے؟ ابھی آپ سوچیں کہ انوائرمنٹ اس طرح کریٹ ہو رہی ہے، فوکس آپ کا جو ہے، جو آپ کا جو یہ عاصم منیر ہے وہ بالکل کھوتے کی طرح کھوبے میں کھڑا ہوا ہے، اور فوکس جو ہے وہ آپ کا ان قسم کے چیلنجز سے ہٹ کے لوگوں کو دائیں بائیں سے سٹیٹمنٹس ISPR کی جو ہے وہ بالکل ڈبلی ٹائٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی وہ صرف اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کی، آپ ذرا صرف اس کو دیکھیں، ٹریجیکٹری دیکھیں ISPR کی. جولائی شروع ہوتا ہے، پہلا دن 4 بندے مر گئے، دوسرا دن 5 بندے مر گئے، تیسرا دن 6 بندے مر گئے، پھر درمیان میں سے ٹھوک ٹھاک کے 2 نشانے حیدر ٹھوک دیے انہوں نے، ان کو یاد کیا، پھر آ گئے کہ جناب پھر 6 بندے مر گئے، پھر 4 بندے مر گئے، پھر کیا ہے کہ جناب ابھی ہم ایران چلے گئے، اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. آخری انہوں نے تصویر لگا دی ہے کہ وہ سمم بکمن جو ہے وہ سارے اس کے آگے عاصم منیر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ممیز کی طرح. ٹھیک ہے نا، جیسے ان کو مومنٹائز کر کے نا بالکل وہاں پہ بالکل جس طرح احرام مصر کے اندر ان کو دوائی لگا کے بٹھا دیا چپ کر کے گونگے. تو یہ اس کی ٹریجیکٹری ہے. ابھی پہلی 2 چیزیں تو وہ ملٹری ایسپیکٹ ہے اور اس کے اوپر آپ جتنی مرضی ڈیبیٹ کریں. اسپیس کے دورانیے میں وہ اسپیس کے جنگ شروع ہو گئی، کنونشنل وار شروع ہو گئی، اور آپ نے جو ہے اتنا اپنا علاقہ جو ہے وہ آپ کا چلا گیا تو آپ نے کچھ کر لیا. ملٹری کے ساتھ اتنی لڑائی شروع ہو گئی، تباہ برباد ہو آپ نے. پھر تیسرا آنسر جو ہے، جو آخری 2 ایلیمنٹس ہیں ان کو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ جی پاکستان کی اکنامک اسٹرینگولیشن. تو پاکستان کی جو اکنامک اسٹرینگولیشن ہے تو وہ تو آپ خود اپنے دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں. یہ پوری جنتا جو ہے یہ اس نے گلا پکڑ لیا پاکستان کا اور اس کو گھونٹے چلی جا رہی. آپ کی انڈسٹری بند ہوتی چلی جائے. وہ آ کے بیوقوفوں کی طرح وہ کہتا ہے کہ جناب ابھی آپ دیکھیں گے کہ معیشت بھی ٹھیک ہو رہی ہے، ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے. اس کا تو جوک ہی بن گیا نا، اور اس کو آپ نے جو ہے وہ تیسرا ستارہ لگا کے ابھی وہ کراچی اور سندھ کی جو ہے نا ویسے تو کہنا چاہیے لینے کے لیے بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کدھر آپ کا فوکس جا رہا ہے. اکنامک اسٹرینگولیشن کی جو آپ بات، یا آپ تڑی لگا رہے ہیں کسی کو. ابھی دیکھیں نا اس کو، یا تو کہ بھائی صاحب اپنے اس سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ذاتی طور پر انہوں نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی. دوسرا یہ ہے کہ ہی از ماؤتھ پیس آف somebody, is he speaking from Pakistan Army's speaker, is he speaking from the National Command Authority or something. اس کو آپ پوچھیں ان سے، کدوئی صاحب سے پوچھیں کہ جناب میری جو اندر کی خبر ہے نا، ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کدوئی صاحب نے یہ تھوڑا سا ان کا بخیا ادھیڑا ہے. یہ جو میری خبر ہے وہ یہ ہے کہ کدوئی صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اندر ان کا اپنا ذاتی جو ایک اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا ایک وجہ تھی نا، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی یہ ایک 2 دھاری سمجھیں کہ ایک پیغام چلا گیا باہر کو، لیکن اندر کو بھی یہ پیغام چلا گیا کہ آپ پاکستان کا جب اتنا گلا گھونٹ دیں گے تو لوگ بڑے ایکسٹرا آرڈنری قسم کے میجرز کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک سطحی لیول کے اوپر، سوشل لیول کے اوپر، تو یہ ایک بہت بڑے اوپر ملٹری لیول کے اوپر اس قسم کی سوچ چل رہی. آخری چیز جو انہوں نے بات کی تھی
کہ جی انٹرنل ڈیسٹیبلائزیشن would lead to something catastrophic. ابھی یہ بھی آپ کے بھائی صاحب سے ضرور پوچھیں کہ جناب یہ آپ اس کو ایکسپلین کریں ذرا، کیونکہ میں تو جتنے عقل کے گھوڑے دوڑا لوں، آپ بیٹھ کے جو باتیں کر لیں اور باقی اس کو جتنا مرضی آپ اسپین کر لیں، بٹ ہی شوڈ بی ایسڈ آن دیز ٹو فیکٹرز اینڈ دین ریلیٹڈ کہ جب یہ سارا آپ نے اتنے میزائل چلانے اور ایٹم بم پھاڑنے تو آپ اس کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ابھی آپ ایک اور چیز کی طرف دیکھیں، ایک اور خبر آئی ہے جو میرے خیال میں آپ نے بھی شاید ہائی لائٹ نہیں کی یا اتنی زیادہ میڈیا میں نہیں آئی، کہ 2 بڑے ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ اسلام آباد موو ہو گئے، ایک سپاکو کا، ایک سپاکو کا پہلے ہی اسلام آباد میں تھا سر؟ نہیں، جو اس کا کراچی کا جتنا بھی ہے نا حساب کتاب میجر اس کا سارا ایلیمنٹ کراچی میں، اور دوسرا پی آئی اے کا، ٹھیک ہے نا؟ پی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر اس کی منظوری ہوئی ہے، ایکچولی موو نہیں ہوا ہیڈ کوارٹر ابھی، اس کا جو ہے باقاعدہ گورنمنٹ نے کوئی اعلان کیا یا اس کے اوپر کوئی میجر فیصلہ ہوا ہے، ابھی تک اس کے اوپر عمل نہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ لوگ ان کی سوچ جو ہے وہ بجائے جنگوں کی طرف جانے کے بجائے آپ یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہے؟ یہ حصہ ہے جو ابھی بنتا نظر آ رہا ہے پنجابستان اور شریفستان، ٹھیک ہے نا، تاکہ یہ سارے ایلیمنٹس جو ہے نا میرے خیال میں سدھ ریجمنٹل سینٹر کو بھی ابھی ادھر لے آئے، مطلب گریٹر پنجاب کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو کے پی کے اندر 2 سینٹر ہیں نا ان کو بھی ادھر ہی لے آئے کہیں سے رکھ کے بلوچ ریجمنٹ سینٹر تو پہلے ایک آباد میں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، تو میرے خیال میں سندھ ریجمنٹ کو بھی ادھر ہی لے آئے۔ تو ایگزیکٹلی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت جو ہمیں سوال اٹھانے پر مجبور کر رہی ہیں، اور جو آپ کہتے ہیں نا مقتدر ادارے جو ہیں وہ اس کا جواب دیں اور خود سوچیں یار کہ باہر سے جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں۔ Is it اچھا possible کہ باجوے کے بارے میں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جب یہ کانگو میں تھا، آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے، اور جنرل بکرم سنگھ جو بعد میں انڈین آرمی چیف بن گیا وہ اس کا باس تھا اور یہ اس کے ساتھ انڈر کمانڈ بڑا گڈ کام کر رہا تھا، تو انڈینز نے اس کو وہاں پہ ٹرن کر لیا تھا اور آن بورڈ کر لیا تھا، اور پیسے کے تو بھوکے اور عورت و شراب کی کمزوریاں تو اس کی ہیں، ویڈیوز اس وقت سے نکل رہی ہیں۔ اسی طرح از اٹ پاسبل کہ یہ ٹاپ ٹیئر کے اوپر یہ کمپرومائز کر لیا گیا ہو؟ آصم منیر بھی یہاں پہ پاکستان سے باہر بہت عرصے رہا ہے اور اس کو وہاں پہ کمپرومائز کر لیا گیا ہو، کیونکہ میں اس ہیونگ سیڈ دیٹ میں جو ان کی حرکتیں ہیں وہ لگتا تو نہیں ہے کہ یہ پاکستان کا آرمی چیف ہے یا پاکستان کے مفاد میں یہ کام کر رہے ہیں، کس کے مفاد میں یہ کام کر رہے ہیں سر؟ جو آپ ابھی بتا رہے ہیں دیکھیں عادل، پنجاب بنانے کا، پاکستان توڑنے کا منصوبہ کس کا ہے سر؟ ابھی یہ دیکھیں جو میں نے بات کی فار ایگزامپل ان 2 ہیڈ کوارٹرز کے اسلام آباد، اور پھر میں نے اس کو اپنی سمجھ کے مطابق اس کو اس چیز سے جوڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیم گوز اگر آپ کوئی پرانی بات کی جس طرح بھی آپ نے باجوہ کیا کسی کی، ایک تو یہ کہ آہستہ آہستہ بہت جلدی وہ بھی تاریخ میں دبتے چلے جا رہے ہیں، اس کا جو افیکٹ آیا ہے وہ تو چلی جا رہا ہے۔ وہاں پر جو انہوں نے کیا، جو لوگوں نے باتیں کی، اس کے اندر جب اتنے لوگ سارے باتیں کریں اس کے اندر کوئی نہ کوئی مطلب there is a smoke, there is a fire، ٹھیک ہے جی۔ اور باجوہ کا جو کیریکٹر ہے وہ ایک ڈس آنیسٹ بندے کے طور پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے۔ یہ کیریکٹر لیس آدمی جو ہے یہ تو کسی وقت کسی سے بھی بک سکتا ہے، کیا یہ بکا، کیا وہاں پہ کیا ہوا؟ بہت لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، میں کانگو میں خود نہیں تھا کہ میں کہوں کہ I am the witness and this thing happened and that thing happened, but people that I know and who have spoken of it, that makes me think, that makes me at least say کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ مفروضہ ایسا ہے جو کہ اگر میری اطلاع کے مطابق مطلب اٹ از پاسبل کہ باجوہ دشمن کا ایجنٹ کے طور پہ غدار میر جعفر میر صادق بھی تو تھے نا سر، اور پھر باجوہ اور آصم منیر میر جعفر اور میر صادق عالیہ دور کے ہو سکتے ہیں، بالکل اٹ از پاسبل، گراؤنڈ ریئلٹیز یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور پھر یہ ہے کہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی یہ جو حرکتیں ہیں مل کر اگر پاکستان کو تباہی کی طرف اور پاکستان کو ایک نقصان دہ پوزیشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تو میرے جب ایسا بندہ تو کہے گا کہ یار یہ باقی باتیں ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔
इसके अंदर कोई हकीकत है? अच्छा, मिसाइल आपका कन्वेंशनल फोर्स आपकी खत्म हो चुकी है। कभी भी हिंदुस्तान अगर जंग लड़ता है तो आप कन्वेंशनल फाइट उनसे नहीं कर सकते, वो आपसे बहुत ज्यादा तगड़े हैं, ये बात आप खुद मानते हैं, और इसलिए आप कहते हैं कि हम जो है वो जीरो सम गेम पे खेलते हैं। अब आप आओगे तो हम बम मारेंगे, ठीक है, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है, इतने से हम ये चूरन बेचते रहे हैं, है भी हमारे पास कैपेबिलिटी। लेकिन 2 साल पहले बाजवे ने जो है वो R&D के ऊपर बैन लगा दिया है। वो जो कहता था टैंकों को के ट्रैक्स को जंग लग रहा है, वो वैसे उन पे जंग ही लगा हुआ होता है वैसे भी सर, लेकिन वो कोई नई बात नहीं है, उसको ग्रीसिंग करते हैं ठीक हो जाता है। लेकिन बहरहाल टैंकों को जंग लग रहा है, तो अब ये मिसाइलों को जंग लगवा रहे हैं। तो सर ये सूरत हाल, इस सिचुएशन के अंदर दोबारा सवाल वो है कि इज पाकिस्तान आर्मी फिट फॉर वॉर? क्या पाकिस्तान की फौज लड़ने के काबिल है, पाकिस्तान का दिफा करने के काबिल है? अच्छा, अभी इसी चीज को लेकर आगे चलते हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये तो सिर्फ एक तैयारी थी ना, और वो इत्तेफाक से हालात ऐसे बन गए कि अभी आसिम मुनीर इज ऑलरेडी गोइंग ऑन द सेम ट्रैक। ये बाजवा के जमाने में C-130 भर भर के क्रेटों में जो है ये यूक्रेन के लिए जा रहे थे और सारा ड्रामा चल रहा था। अभी जो उड़ी हुई है वो तो ये है कि आपके पूरे के पूरे जो TAT UDs हैं उनको भी पैक करने के चक्कर में, ठीक है ना, और बैकलोड नॉट ओनली कि बैकलोड जनाब किसी वो बेस वर्कशॉप की तरफ करे या इसको टेक्सला की तरफ करे, ये कहीं और बैकलोड करने के चक्कर में। देखिए, ये सारी चीजें मिलकर इस वक्त बहुत गहरा सवाल उठा रही हैं, क्योंकि हालात भी ऐसे बन जाते हैं ना। ऑलरेडी हम इस वक्त जुलाई अगस्त में क्लासिकल पाकिस्तान और इंडिया में सर्दियों की जंगें होती हैं, गर्मियों की जंगें नहीं होती, ठीक है, और एस्केलेशंस जो है हमेशा सर्दियों में बढ़ जाती हैं। उसकी वजह है क्योंकि वेदर का इसके अंदर बहुत बड़ा एक एलिमेंट है। अच्छा, जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो तो चल ही रही है। आपने भी देखा होगा कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो है वेदर की वजह से बहुत तबाही हुई है, सैलाब आए हुए हैं, और इनकी नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर बहुत इस वक्त कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन हुई है, जिससे शायद पाकिस्तानी कमांडर बड़े खुश होंगे कि जी इस वक्त राजनाथ साहब बात तो कर सकते हैं लेकिन फिजिकली मूव नहीं कर सकते। तो देखें, बात यह है कि आप इस वक्त इट इज वॉर ऑफ वर्ड्स। ये जो सोशल मीडिया, द थर्ड फोर्थ जनरेशन वॉर, दे मे नॉट हैव टू फायर अ बुलेट। दुश्मन जो है उसको शायद गोली चलाने की जरूरत ना पड़े। मैं अभी ये फिटनेस ऑफ वॉर को दूसरी तरफ ला रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। एक तो जो थी वो हम उस तरह की बात की कि फिजिकली जिसके ऊपर ज्यादा जोर है कि जनाब हमारी अगर मुल्क के अंदर घुसा है, हमारी फौज को तबाह बर्बाद कर दिया, हमें इन्होंने इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट कर दिया, इन्होंने जो है वो मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन कर दी। आप ये देखें कि इस वक्त की जो जंगें हैं ना, वो शायद गोली चलने से पहले ही शुरू होके खत्म हो जाए। यू नो, you would just completely disintegrate before even the first bullet is fired. पाकिस्तान की हालत बाहर से तकरीबन इसी हालत में चल रही है। पाकिस्तान के ऊपर अभी तक बाहर से कोई हमला नहीं हुआ। पिछले आप 1.5 साल का भी देख लें, LOC जो है निस्बतन अगर इसका आप एक वो देखें ठंडी रही है। LOC के ऊपर अगर आप बाहर वालों के लिए ही काम कर रहे हो ऊपर टॉप पे, तो बाहर वालों से क्यों हमला आएगा? Exactly. बाहर से तो प्रेशर उस वक्त आएगा जब आपके पकड़े जा रहे होंगे। जब बाजवा मुश्किल में पड़ा है या आसिम मुनीर मुश्किल में अभी पड़ रहा है, तो वहां से बयानात हिंदुस्तान से आते हैं। नवाज शरीफ मुश्किल में पड़ता है तो राजनाथ सिंह आ जाता है बयान देने के लिए। वो तो ये है ना कि वो देख रहे हैं कि इंटरनल डिस्ट्रक्शन इतनी स्पीड से चल रही है, तो जो लोग उसको सुपरवाइज कर रहे हैं और कर रहे हैं उनको जो है क्यों तंग किया जाए। लेट देम डू इट। एट द एंड ऑफ द डे, अल्लाह ना करे अभी तो वाघा की जो उन्होंने ड्रामा मचाया है, ये ना हो कि वो गेट भी खोल दें और फूल लेके भी पहुंच जाएंगे जी वेलकम। यू सी, देखिए ये भी हुआ है कि जब दूसरे मुल्कों की इवन के इट इज सो सरप्राइजिंग कि व्हेन जर्मन आर्मी, नाजी आर्मी व्हेन गॉट इनटू सो मच ऑफ ईस्टर्न यूरोप, तो लोग खड़े हुए थे फूल लेके, ठीक है ना। तो आप उस वक्त से डरे। अभी जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप अपने आप को वापस स्टेबिलिटी की तरफ सही तरीके से नहीं लाएंगे, जो भी पाकिस्तान के पिलर्स हैं इस वक्त गवर्नमेंट को या पाकिस्तान की हुकूमत को खड़े किए हुए हैं,
جن کے اندر دیمک لگا ہوا ہے, جن کے اوپر ذہنی مریض, جن کے اوپر کرمنلز چڑھے ہوئے ہیں, یہ چیز جو ہے یہ ابھی لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے اس وقت. اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا, میں تو صرف اس کو اس حد تک رکھوں گا, بہت زیادہ پھیلا دوں پھر کہیں گے کہ یہ سیڈیشن کر رہا ہے یا میوٹنی کرا رہا ہے. تو دیکھیں جو سیکنڈ ٹیئر ہے, یہ جو لیفٹیننٹ جنرل حضرات ہیں, یہ اپنے دماغ کے خلیے کھولیں اور اس چیز کے اوپر تھوڑا سا سوچیں جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں. اچھا سر, باتیں تو آپ نے ساری بڑا زبردست ایکسپلین دے دی. ورڈکٹ فائنل آپ کا کیا ہے؟ از پاکستان آرمی فٹ فار وار کرنٹلی اور ناٹ سر؟ So that I said in the beginning also, it is not, and I say it now, تو it is پاکستان not. آرمی جو ہے اکبر حسین اور میرے یہاں پہ جو تجزیہ ہے اور جو زمینی حقائق کے مطابق لڑنے کے قابل اس وقت نہیں ہے, بالکل پاکستان کا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہے. جو کرنے کے قابل ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے. سی ایم آئی کور آف ملٹری انٹیلیجنس ایکسپینڈ کی جا رہی ہے, پاکستان میں فسطائیت مچائی جا رہی ہے, گسٹاپو تازی ٹائپس ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے, اپنے ہی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مارا پٹا جا رہا ہے, ڈکا جا رہا ہے, مسنگ پرسنز میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور صرف یہاں پہ نہیں سر, اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان سے باہر بھی لندن میں میرا شکار کرنے کے لیے اور واشنگٹن میں آپ جیسے پاکستانیوں کا شکار کرنے کے لیے باقاعدہ طور کے اوپر آپریشن مارگلا, استحکام پاکستان, اسٹیبلٹی پاکستان, یہ آپریشن مارگلا کے نام سے, آپریشن مارگلا استحکام پاکستان کے نام سے واشنگٹن میں بھی آپریشن چلایا جا رہا ہے, لندن میں آپریشن چلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے. آئی ایس آئی کے جو لیزن آفیسرز ہیں, کور آفیسرز جو یہاں پہ لندن میں اور واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ پروفائلنگ کر رہے ہیں, یورپ کے اندر بھی پروفائلنگ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد فیشل ریکگنیشن ڈیٹا سے نادرا کے ان کی تفصیلات نکال رہے ہیں. ان کے نائکاپ جو ہوتے ہیں, نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز, وہ بلاک کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, کر بھی نہیں, یا پھر پاکستان میں موجود ان لوگوں کے رشتہ داروں کے اور بہن بھائیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ طور کے اوپر آئی ایس آئی میں موجود سینئر ذرائع نے یہ دعویٰ کیا, اور میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی میں کر چکا ہوں, ڈیٹیلز مزید آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ آپریشن چلایا جا رہا ہے. اب جو فوج اس کام کے اوپر لگ گئی ہے وہ ڈیفینڈ کیوں کرے گی؟ یا تو ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ کوئی نہیں, ہم تو کام جن کا کر رہے ہیں وہ ہم پہ اٹیک کیوں کریں گے, ان کو کیا ضرورت ہے اٹیک کرنے کی؟ ان کے تمام آبجیکٹو وہ کہتے ہیں جی میزائل کی رینج میں اسرائیل نہیں آنا چاہیے, ہم میزائل کا پورا پروگرام ہی جو ہے وہ کیپ کر دیتے ہیں, مطلب ہم جو ہے وہ اپنا R&D کیپ کر دیتے ہیں. جنرل باجوہ, یہ ایس پی ڈی کے آفیسرز نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے آفیسرز نے مجھے بتایا کہ جنرل باجوہ نے 2 سے 2.5 سال پہلے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے آپ کے میزائل پروگرام کی وہ کیپ کر دی ہے. اور یہ اسرائیل والے شاہین 3 کے میزائل کے اوپر یہ مسئلہ بنا تھا کہ وہ اسرائیل تک جا, ہندوستان سے فائر کرو تو اسرائیل تک جاتا تھا, تو انہوں نے کہا تھا جی ختم کرو اس کو, اس کی ریڈیوس کرو رینج. ان لوگوں نے یہ بھی کر دی. جب یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں, ہندوستان کی بھی تمام باتیں یہ مان رہے ہیں, کون سی بات نہیں مان رہے ہندوستان کی؟ آپ مجھے بتا دو کوئی بات انہوں نے نہ مانی ہو سوائے خالی باتوں کرنوں کے علاوہ, ہو ہا چیسٹ بیٹنگ کے علاوہ کون سا ایسا کام ہے جو ہندوستان کا یہ نہیں مان رہے ہیں؟ بھائی آپ مجھے بتائیں. اب یہ اس ساری سچویشن کے اندر کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آ کے پاکستان پہ حملہ کرے؟ تو یہاں پہ پاکستان کا جو سارا فوکس ہے, پاک فوج کا جو فوکس ہے, وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس بنا کے پاکستانیوں کو جو ہے وہ محکوم کرنے کی جو ہے اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. اور عاصم منیر کا خیال ہے کہ گاجر مولی ٹینڈے جو ہے وہ سستے بیچ کے قوم کو جو ہے وہ راضی کر لے گا. سر یہ جو آپریشن سوال ہے, آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو آپریشن چلایا جا رہا ہے آپ لوگوں کے خلاف, وہاں پہ ہمارے خلاف جو آپریشن مارگلا استحکام پاکستان, اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے سر؟ اچھا, یہ اچھا آپ نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. ایک تو یہ کہ شکر الحمدللہ ابھی تک میرے پہ پرسنلی جو ہے نا, سوائے اس بکواس کے جو انہوں نے ادھر اسلام آباد میں کوئی ایف آئی آر ٹائپ کی تھی, پھر مجھے پتا چلا کہ اس کو سر مہر کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہاں پر فزیکلی جو ہے, آپ کو کہا نہیں ہے کئی دفعہ عادل راجہ کے ساتھ پروگرام مت کیا کرو, تو وہ تو دائیں بائیں سے میسج, سر ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ اکبر حسین آگے سے جڑ جائے گا, اس سے بات طریقے سے کروانی ہے, اپنے ہی دوستوں کے ذریعے کرانی ہے. اچھا, تو وہ لیٹ سے کہ وہ اس طرح کی ایک
لوگوں کی طرف سے رائے ضرور تھی. اچھا, میں جو بات آپ کو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر فریڈم آف سپیچ کے اوپر نا بہت زور ہے. کانسٹیٹیوشن کو, جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو دبڑ دوس نہیں ہوتی اس کی. اگر کوئی یہ چیز آپ کے اوپر دیکھیں نا, انگلینڈ کے شاید کوئی یو کے حالات اور یہاں کے بڑے مختلف حالات ہیں. اور میں تو اس چیز کے اوپر میں نے پہلے آپ کے ساتھ وی لاگ پہ بھی کہا ہے اور ویسے بھی لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو یہاں پر ایمبیسی ہے, ٹھیک ہے جی, ایمبیسی کا ڈیفینس ونگ ہے. ڈیفینس ونگ جو ہوتا ہے وہ آپریٹ ہی انڈر آئی ایس آئی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جی ایچ کیو کے انڈر نہیں کرتا. ٹھیک ہے, جی ایچ کیو کے ساتھ اس کی جو ہے روابط ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو چین آف کمانڈ ہوتا ہے وہ آئی ایس آئی کے تھرو ہوتا ہے. اگر کسی کو اتنی تکلیف ہے فون اٹھائیں, وہاں پہ ایک نہیں, کیونکہ ایک لسٹ ہوتی ہے یہاں پر ایمبیسی میں, لسٹ ہوتی ہے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ پاکستان کے ملٹری کے پرانے ریٹائر آفیسر کون ہیں, کدھر ہیں, کیا کر رہے ہیں. ناٹ ان اے نیگیٹو وے کہ اگر کوئی لیٹ سے کہ 23 مارچ کا کوئی ہے, 6 ستمبر کا کوئی ہے, کوئی بھی ایسا ایک فنکشن ہے تو اس کے اوپر یہ انوائٹ بھی کرتے رہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر آپ کو یہ کوئی ہم چھپے تو نہیں کسی جگہ پر بیٹھ کے کسی غار سے کوئی راکٹ لانچر اٹھا کے یا کوئی بم اٹھا کے وہ کاروائی تو نہیں ہو رہی نا یہاں پہ. یہ تو ایک میرا اوپینین ہے جس کو آپ نے اتنا بڑا ڈسکلیمر بھی دے دیا. یہ آپ کا اوپینین تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. یو کی ناٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. What I am saying is, I am saying it as an individual, and I am saying it after seeing کہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بیس کر کے اپنے تجربے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یار مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے, یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں. اور اس کو میں ہائی لائٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ باقی لوگ اگر تو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو وہ لوگ بھی اس کی طرف رجحان دیں گے, اور اگر وہ کوئی غلط چیز ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. اگر یہ ٹوٹل اس چیز کا جو ہے نا ٹوٹل اس کا جو حیت ہے وہ یہ ہے کہ آپریشن آپ نے جتنے بھائی مجھے دیر آر ان آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز دیر آر پیپل ہو ہیو مائی نمبر, وائی کانٹ آئی جسٹ پک اپ دا کال اینڈ سے کہ اکبر یہ تم کیا بات کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. ابھی تو سارے بیچارے جونیئر ہیں, سر کریں گے, لیکن یہ کہ آئی کین ٹیل دیم وائی آئی ایم ڈوئنگ اٹ ایز آئی ٹولڈ یو کہ میں تو. اچھا, یہ ایک فٹنس آف وار کے اوپر جو ہم بات کر رہے ہیں اور اس قسم کی حرکتیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں مل جڑ کے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس ایلیمنٹ کی طرف آتی ہیں کہ آپ فوج کے اندر تو آپ نے یہ جو ایک گسٹاپو کر کے اور ایک پیرالل چین آف کمانڈ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھرو چلا کے لوگوں کے اندر خوف بٹھا کے پہلے تو آپ نے فوج کا شیرازہ تباہ کیا, پھر آپ جو ہے یہ اتنی بڑی جو گلف, اتنا بڑا جو خلا جو ہے عوام میں اور فوج میں پیدا, تو اس سے آپ کی جو قوت ہے, اسٹرینتھ ہے, فٹنس ہے ٹو وار بری طریقے سے مجروح ہو چکی ہے. اس کو آپ سمجھیں. آپ جو ہے یہ جو بالکل اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں کے اوپر کھوبے میں کھڑے ہوئے ہیں, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان. It will not help Pakistan army to face the challenges that it is facing. یہ بڑی ڈائریکٹ بات چیت تھی آج کی جو کہ ہم نے کی ہے, اور اس سے امید ہے کہ یہ چیز یہ لوگ سنتے ہیں یہ باتیں, اور اگر پتہ نہیں وہ اس کے پاس چھوٹے پاؤں والے کھوبے کے اندر کھڑے بندے کے پاس یہ چیزیں جو ہیں پہنچتی ہیں ڈائریکٹ, یا اس کے پاس اتنا ٹائم ہے, یا وہ بھی اپنے جو ہے اس وقت پلاٹ اور مربع دیکھ رہا ہے, تو ان چیزوں کے اوپر زور دیں. باہر سے لوگ جو ہیں دے آر کنسرنڈ دیٹ پاکستان آرمی از ناٹ فٹ فار وار. دیکھیں, فٹ فار وار ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ابھی جنگ کرنے جا رہی ہے, لیکن اگر ایک آرمی اور وہ بھی پاکستان جیسی آرمی فٹ فار وار ہو نا, تو اس ریجن کے اندر کوئی ڈیسٹیبلائزیشن نہیں آئے گی, لڑائی نہیں ہوگی, نیوکلیر بم نہیں پھٹیں گے. اگر آپ فوج کو جو ہے کمزور کر دیں گے تو آپ ویکیوم کریٹ کریں گے, ٹھیک ہے. ویکیوم کریٹ کریں گے تو پھر جو ہے وہ رانا ثناء اور مسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ حرکتیں کریں گے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. اینی ویز, یہ اس وقت ٹوٹل ایک ہماری ٹیک تھی ایز فار ایز پاکستان آرمی کمپلیٹلی بائی اٹ سیلف ڈیٹیریٹنگ اٹس فٹنس فار وار. اور یہ میں دوبارہ دہراتا ہوں, ایک تو جو لیڈرشپ کا فوکس ہے وہ خراب ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ بہت
तेजी से जो है ना इसका ग्राफ, और फिर जो ओवरऑल हालात हैं, अभी तो यार पेट्रोल खत्म हो गया इनके पास, ये कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, कोई किसी मतलब है चीज की रेगुलर ट्रेनिंग गाड़ियां नहीं सर कर सकते। स्मगलिंग वाले तेल पे, ईरानी स्मगलिंग तेल पे चला रहे हैं सर। हाँ तो देखें अभी ये स्मगलिंग के ऊपर जो है, ये अगर पूरी आर्मी को चलाएंगे तो फिर आप बता दें कि एक आर्मर्ड डिवीजन जो है वो 1 किलोमीटर मूव करने के लिए उसको कितना पेट्रोल चाहिए होता है, यू नो। तो ये स्मगलिंग से तो नहीं पूरा होगा ना। आज मुझे एक और किसी ने बताया कि पहले पीएसओ जब फौज को पेट्रोल देती थी तो उसके अंदर स्टैंडिंग होती थी कि चलो वो पैसे जो है वो क्रेडिट पे दे दिया आपने तेल, 5-6 महीने के बाद उसकी पेमेंट हो गई। अभी पीएसओ ने उनको ये गुजारिश की है कि जनाब आप एडवांस में पैसे दें फिर हमारे से पेट्रोल दें। ये भी एक तो अभी मुझे बताएं कि फिटनेस ऑफ वॉर आपकी किधर इस वक्त आके ठहरी है? अजीज़ान, ये बहुत फिक्र अंगेज गुफ्तगू थी कर्नल अकबर हुसैन ने जो आज आपके साथ की है। और पाकिस्तान में बैठे हुए कोई भी बंदा, मैं यूके में हूँ, कर्नल अकबर हुसैन अमेरिका में, इसलिए बात कर सकते हैं हम। और इसीलिए जो है वो नए नए आपको कवानीन नजर आते हैं, हम ज़ेरे अताब नजर आते हैं, ट्रोल फैक्ट्रीज हमारे पीछे, बिलखसूस मेरे पीछे आपको लगी हुई नजर आती हैं। कि ये आपको हक सच हकीकत बात बता रहे हैं कि आप जो पैसा दिलवा रहे हैं, आप अगर तनख्वाहें और जो आपके पेंशन के पैसे हैं वो भी अगर आप शामिल कर दें तो 80% वाकई बजट फौज का जाता है। कहते हैं ना 18% है, आप पेंशन के पैसे शामिल नहीं करते, आप बाकी जो एसोसिएटेड तनख्वाहें हैं वो शामिल नहीं करते। आपकी कौम का चलो जो मेजर चंक है जो आप पैसा देते हो वो आपकी फौज पे लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी फौज का काम है आपका दिफा करना। उल्टा वो इस वक्त अपने हायर कमांड के ऑर्डर्स के तहत जो है वो अपनी फौज अपने ही मुल्क के ऊपर जो है वो हाकिम बन के बैठ गई है। और ये मैं यंग ऑफिसर्स और जवान इसका हिस्सा नहीं है, वो कुड़ते हैं, दिल से कुड़ते हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर, और बोलते भी हैं। बेचारे गरीब के बाल जो है वो नौकरी करने गए हैं वहां पे, भाई आपने क्या समझा हुआ है, कैरियर के लिए गए हैं। वो बोलते हैं, और जब वो बोलते हैं तो चाहे वो जनरल सलमान फयाज गनी से लेके, चाहे वो बगड़े क्यानी हो, चाहे नीचे कासम क्यानी से लेके नीचे तक, सब के सब जो है वो बेचारे रगेदे जाते हैं, रगड़े जाते हैं। खामोशी से उनको लेटर ऑफ थैंक्स नाम की एक चीज दे के जो है घर भेज दिया जाता है, या फिर उनको पाबंदे सलासल कर दिया जाता है, उनकी बीवियों तक को उनके घरों से उठा लिया जाता है। खामोश तो वो जरूर है, लेकिन बहरहाल वो हैं तो आपके साथ। लेकिन हायर कमांड अगर आपकी कॉम्प्रोमाइज हो, आपका एक मखसूस जर्नली टोला कॉम्प्रोमाइज हो, तो वो इस वक्त जो आप पैसे दे रहे हो, आप मुल्क के लिए पैसा खर्च कर रहे हो कि आप दफा करेंगे, तो आपका दिफा करने के लिए वो फौज काबिल ही नहीं है इस वक्त। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट फिट फॉर वॉर इज द वर्डिक्ट ऑफ दिस डिस्कशन फॉर ऑल द राइट रीजंस। हमने आपको ग्राउंड रियलिटीज बताई हैं, जमीनी हकायक बताए हैं कि इन हकायक की वजह से पाक फौज जो है वो फिट फॉर वॉर नहीं है। आज हमारे ऊपर बैरूनी ताकत चढ़ाई कर दे, आज अगर राजनाथ सिंह ये बकवास करता है कि कश्मीर पे हम कल भी जा सकते थे, आज भी जा सकते हैं और जाएंगे, और आज वो वाकई अगर आ जाता है तो आप ठीक है डिफेंड कश्मीर को अगर कर लोगे तो नीचे चोलिस्तान जो है वो आपका एक्सपोज हो जाएगा, वो उधर से चढ़ आएंगे, उनके पास कन्वेंशनल फोर्स है, ठीक है, वो वहां से चढ़ आएंगे, वहां आप नहीं रोक सकोगे, आपके पास वो फोर्स नहीं है। आपने मिसाइल डिफेंस के ऊपर जाना है, न्यूक्लियर डिफेंस के ऊपर जाना है, तो आपकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जरूर है, लेकिन आप अपना रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है वो जनरल बाजवा उस पर कैप कर गया है, और आईएसपीआर उस पर बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं सवाल पूछ चुका हूँ, कई दफा पूछा है, उस सवाल के जवाब में कहा जाता है तो गद्दार है, फलाने हैं, ढींगे हैं, मेरे खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते हैं, MI6 का एजेंट है, फलाना है, ढींगा है। ओ भाई, मैं अवाम का एजेंट हूँ, हम आपको बता रहे हैं। आजकल अकबर हुसैन बड़ा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देते हैं, कभी उनके मुंह में कोई भी अल्फाज नहीं डाल सकता, मैं तो उनसे बहुत जूनियर हूँ, मैं तो उनके बच्चों की उम्र का हूँ, ठीक है। तो वो जो आपको बात करें वो अपने जाती तजर्बे, जाती मुशाहिदात पे उन्होंने आपको बताया है कि पाकिस्तान आर्मी इज नॉट फिट फॉर वॉर। और हमसे ज्यादा शहीदों के खानदान से, मैं 3rd जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूँ, कर्नल अकबर हुसैन जो है वो सितारा जुरत और शहीदों के खानदान से खुद इनका बराह रास्त ताल्लुक है, खून दे के बैठा हुआ है पूरे का पूरा खानदान। हम क्यों जो है अपनी फौज के खिलाफ होंगे या अपनी कौम के खिलाफ होंगे? दर्द है हमारे दिल में, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि आप फिट फॉर वॉर नहीं हो। आप जो हरकतें कर रहे हो आसम मुनीर डिसीवर के ऑर्डर्स के तहत और पहले बाजवे बगलोल के ऑर्डर्स के तहत, ये गाजर मुदी टिंडों के अंदर जो तुम पड़े हुए हो,
और आवाम को भी गाजर मूली टिंडे समझ के अगवा करके उठा रहे हो, लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठा रहे हो, अगवा कर रहे हो। आखिर में अगर बैरूनी ताकत कोई तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करती है तो तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम लड़ सको, और ये जानते बूझते हुए भी अगर खामोश है तुम्हारी लीडरशिप, तो इसका मतलब है योर लीडरशिप इज कॉम्प्रोमाइज्ड। मीर जाफर और मीर सादक हैं ये, जो इस वक्त बैठे हुए हैं टॉप के ऊपर, आसिम नूर और बाजवा बगलूल। फैसला आपने करना है, आप फैसला कर लें, सोच लें क्या आप चाहते हैं। टोटे टोटे चाहते हैं पाकिस्तान के मजीद, या पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं? और पाकिस्तान का इस्तेकाम पाकिस्तान ऑपरेशन मादगिला या प्रिज्म ऑपरेशन या स्टार ट्रैकिंग में नहीं है, वो भी मैं लेके आ रहा हूं डिटेल्स उसकी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ आइन की हुक्मरानी में है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। सही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत में है, और साफ और शफाफ इंतखाबात में है। इन ड्रामाबाजियों में नहीं है जो आसम मुनीर ने लगाई है, बाजवे ने जो शुरू की थी। मुझे कर्नल अकबर हुसैन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।